شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس قحط کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے۔ وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انہوں نے غلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ غلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا لکھایا اور اچھی تربیت کی۔ جوان ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے اور کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد مالدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، نیکیوں اور اچھی عادات کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی بہت سے قابل ذکر کام کیے، جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے، خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروایا، مسجد نبوی کی توسیع کروائی، مسجدوں میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی اور وہاں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا۔ ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے۔ نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں انہیں پانی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے علاقے میں پینے کے لیے پانی کے جتنے بھی کنویں تھے، سب کا پانی کھاری تھا۔ صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کے معنی ہیں 2 نور والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जन्नती करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साथी ऐसे भी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की खुशखबरी दी। उन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इन 10 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में शामिल हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत का दौर तकरीबन 12 बरस पर मुश्तमिल है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 82 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़या है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस तरह की इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।